آج ہم مدنی انقلاب میں کیا لائے ہیں، آئیے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ بد مذہبوں کی محافل و مجالس میں بیٹھ کر ان کی معیت کی بدولت دل کی زمین بانجھ پڑ جاتی ہے۔ صحبت بد کی نحوست سے حقیقت و حقانیت کی فصل نہیں اگتی۔ بنجر و ویران دل پر کبھی پردہ حقیقت منکشف نہیں ہوتا کہ اجل آ پہنچتی ہے۔ دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول نے بد مذہبیت کی تاریکیوں میں روشن منارے کا کام کیا کہ بھٹکے ہوں کو راہ مل گئی، حلاوت ایمان سے محروموں کو لذت ایمان نصیب ہو گئی۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں خراب پائی جاتی ہیں۔ بری صحبتیں انسان کے افکار کو، سوچوں کو، اخلاق کو، کردار کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو ہمارے ہاں بیٹھے بیٹھے ہم یوں دیکھتے ہیں کہ برادری کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے بڑی عجیب و غریب، یوں سمجھے کہ ہمارے ہاں توہمات، وہم بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی نے فیضان رضا سے یہ حصہ بھی حاصل کیا کہ ہماری سوچوں میں، ہمارے نظریات میں، ہمارے اعتقاد میں بھی تبدیلی لائے، ہمارے اعمال بھی درست کیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تجدیدی کارناموں میں سے واضح ترین تجدیدی کارنامہ امت کی اصلاح کرنا، ان کے افکار، ان کے نظریات کا تحفظ کرنا، ایمانوں کو بچانا۔ اور آج ہم آپ کا کس اسلام بھائی کے لیے کیا سلسلہ لے کر آئے ہیں، آئیے ان کی زبانی، ان کا ماضی سنتے ہیں۔ میرا نام محمد عثمان عطاری، مرکز الاولیاء لاہور، مجلس نشر و اشاعت حجویری کابینات کا ذمہ دار ہوں۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے سے پہلے میرا ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام اور یہ اولیاء عظام کے بارے میں جو ان کے عقائد، وہ کچھ اس طرح کے کہ ان کا ادب، احترام بس ایک بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے، معاذ اللہ یہ سن نہیں سکتے اور یہ زندہ نہیں ہوتے، بس اس طرح کے عقائد تھے۔ اور میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، اور میرا بھی چونکہ ان کے ساتھ رہ کے چونکہ انہی میں پیدا ہوا ہوں، ہمارا وہ سارا خاندان اس وقت تو وہی تھا، اور سارے کے عقائد خاندان میں جو بھی لوگ تھے وہ اس طرح کا نظریہ رکھتے تھے۔ اب میں جب وہ چیز دیکھتا ہوں کہ میں پہلے کیا تھا اور میرا جسم کانپتا ہے کہ معاذ اللہ نبی کے بارے میں کیسے کیسے تاثرات، کیسے کیسے الفاظات، جب میں ماضی کی طرف اپنا دھیان کرتا ہوں تو میرا جسم کانپ اٹھتا ہے کہ میں معاذ اللہ کیا کرتا تھا، کیا کہتا تھا۔ اور پورے اسکول کے ساتھ ساتھ پورے محلے میں ان کا ایک نام تھا کہ جس کو عثمان خان لڑکا ہے، جو کہ اس کا کریکٹر ایسا ہے کہ بس یہ بڑا شیطان قسم کا ہے بھی خان، اور یہ بائک بڑی تیز سے چلاتا تھا، سب کوئی ایک عجیب سا پریشر ہوتا تھا اس کے نام کا۔ میں اتنا بدنام ہو گیا تھا اسکول میں کہ جب بھی کسی بچے کا کوئی چیز گم ہوتی یا کسی کا سر پھٹتا تو ہمارے جو پرنسپل صاحب تھے وہ آفس میں بیٹھ کے کہہ دیتے تھے کہ یار یہ عثمان کا کام ہے، یہ اس کا سر عثمان نے پھاڑا ہوگا، یہ اس کا بیگ عثمان نے اٹھایا ہوگا۔ تو میں اتنا بدنام تھا اسکول میں کہ کوئی غلطی نہیں بھی کرتا تو وہ میرا نام لگ جاتا تھا۔ اسی طرح محلے میں بھی مجھ سے بہت تنگ تھے۔ نمازوں کا بھی حال ایسا ہی تھا، اذان ہوتی تھی لیکن کبھی بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ میں مسجد میں جاؤں، چونکہ میرے دوست ایسے تھے، میری گیدرنگ ایسی تھی کہ وہ مجھے مسجد کی طرف جانے سے روکتی تھی، اور میں مسجد میں نہیں بھی جاتا تھا۔ اذان ہوتی تھی، پڑھا رہتا تھا، گھومتا پھرتا رہتا تھا، کھیلتا رہتا تھا، تو میں نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایسے بدنام کہ بھائی کسی کے پینسل گئی، کسی کی کوئی چیز گئی، کسی کی چوری ہو گئی، کسی کا سر پھٹا، چلو بھائی یہ کام کس کا ہوگا؟ بیٹے بیٹے پرنسپل نے کہا اپنے پاس ایک ہی ہے ایسا کام کرنے والا۔ تو اس وقت وہ کسی اور کام میں مشہور تھے، اور آج کہا جا سکتا ہے کہ یہ کس کام میں مشہور ہے، کیا چیز ہے؟ حلیہ تو آپ نے دیکھا، انداز آپ نے دیکھا، کچھ ماضی کی جھلک ہم نے آپ کے پچھلے یوں جو ہماری زبان میں سمجھ لیجیے انٹرو، یعنی جو ہم نے ابتدا کے اندر چند مناظر دکھائے اس کے اندر ان کی کچھ ماضی کی جھلک بھی ہم نے دکھائی آپ۔ مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب، مدنی انقلاب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ